دیتا ہوں. میرے خیال میں عمران ریاض خان صاحب بات سمجھ نہیں سکے. یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں آپ یہی سمجھیے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں. آپ جا کے جنرل باجوہ سے خود پوچھ لیں تحریک عدم اعتماد کی رات کو کیا ہوا تھا. کیا عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑا تھا؟ جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر کے جنرل فیض کو لایا جا رہا تھا. میں نے ان کو آگے سے کہا کہ پرائم منسٹر بس اتنا ہی کافی ہے. شیخ رشید صاحب کو فوج میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا. جو کرکس ہے نا شیخ رشید صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹلی یوز لیس گائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، یہ ویلاگ پارٹ 3 ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. ہم نے پہلے بھی 2 پارٹس آلریڈی ہم کر چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن دی تھی کہ جنرل باجوہ کا کیا رد عمل ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور جب سے انہوں نے چارج سنبھالا تھا پچھلے تقریباً 6-7 سال کے اندر جو مختلف واقعات ہوئے ہیں، مختلف ایونٹس ہوئے ہیں، اس کے اوپر ان کی سائیڈ آف دا سٹوری کیا ہے، ہمارے سورسز نے ہمیں کیا بتایا ہے، یہ ہم نے آپ کے ساتھ 2 پارٹس میں آلریڈی شیئر کر دیا ہے. تیسرے پارٹ کے اندر اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں اور میں نے 2 پارٹس کے اندر خاص طور پہ یہ بات بھی کہی تھی کہ کئی لوگ جو ہم کچھ کویسچنز اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیے، اگر وہ اپنے کویسچنز پٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سے ہمیں کویسچنز آئے، اس میں سے کئی کویسچنز جو ہیں وہ ہم نے پک کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ چیزوں کا جو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے کہ ہمارے سورسز ہمیں کیا بتاتے ہیں. اچھا، میں نے جو پہلی ویڈیو کی تھی اس کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جناب ہمیں ہمارے سورس کے ذریعے جو ہے یہ ساری انفارمیشن ملی ہے، لیکن یہ کیا ویسے سب کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ظاہری بات ہے یہ ایک سائیڈ کی سٹوری ہے، یہ ان کا ٹیک ہے اس سارے معاملے کے اوپر. لیکن ظاہری بات ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہمیشہ کرتی. کسی بھی واقعے کی تصدیق جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ پارٹی ہے اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ وہ بھی کرتی ہے اور یہ اگلے کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر دے. اس کا غلط مطلب کچھ لوگوں نے نکالا اور لوگوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ نے سب کچھ نہ کہا ہو. تو آپ اگر وہ ویلاگ میرا اٹھا کے دوبارہ دیکھیے تو میں نے اس میں خاص طور پہ ایک بات کہی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں آپ یہی سمجھیے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہی کے خیالات ہیں، یہ انہی کا تھاٹ پروسیس ہے. ہمیں یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ایک سورس کے ذریعے ملا ہے. اس پہ عمران ریاض خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، اینکر پرسن ہیں، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر ویلاگز کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر میرا تذکرہ کیا اور جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ جو انفارمیشن ہم نے شیئر کی تھی اس پہ انہوں نے کچھ کامنٹری کی. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں اور بھی ایکسپلین کر سکوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ابھی ایک ویلاگر کے ذریعے سے ایک ویلاگ میں کچھ معلومات شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن اس پر میں کیا بات کروں. ویلاگر خود ایک جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. جب وہ خود تصدیق نہیں کر رہے تو پھر اس پر کیا بات کریں. اس کی صحت پر شک ہے اور بغیر تصدیق کے خبر دینا بھی نہیں چاہیے. تو اگر جنرل باجوہ کا یہ موقف ہے اور کسی ذریعے سے ایک ویلاگر تک پہنچا ہے اور جرنلسٹ بغیر تصدیق کیے اس کو پبلش کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے اوپر ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل باجوہ اس کی تصدیق کر دیں خود تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. میرے خیال میں عمران ریاض خان صاحب بات سمجھ نہیں سکے. میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا یہی تھاٹ پروسیس ہے. چلیں اور بولیں. ٹھیک ہے، آپ جا کے جنرل باجوہ سے خود پوچھ لیں. کوئی بھی شخص اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے وہ جا کے جنرل باجوہ سے پوچھ لے کہ جناب منصور علی خان یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، کیا یہی آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، کیا یہی آپ کی سائیڈ آف دا سٹوری ہے، کیا یہی آپ کے خیالات ہیں. میں نے اس کی بات کی تھی کہ آپ اس کی جا کے تصدیق کر سکتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں جس چیز کی تصدیق نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ وہ ان کی سائیڈ آف دا سٹوری ہے. دوسرا شخص اگر اس واقعے کو کہے کہ نہیں جناب اس طرح نہیں ہوا تھا تو یہ اس کا رائٹ ہے. اب بہت سے واقعات چلے، میں مثال کے طور پہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جو سٹوری رکھنے لگا ہوں بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی جب ملاقات ہوئی، خفیہ ملاقات جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، اس میں جنرل باجوہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے، دوسری سائڈ کہہ سکتی ہے نہیں جی اس طرح نہیں ہوا تھا. اب مثال کے طور پہ ایک سٹوری ہم نے اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جی جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب باس کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ مجھے باس کہتا تھا. تو میں نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ مت کہا کریں، یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ میرے باس ہیں اور آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد ان کے چند ویلاگرز وغیرہ سے اور یوٹیوبرز وغیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے ڈینائی کر دیا اس چیز کو. ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے. ایک آدمی نے کہا یوں ہوا، ایک آدمی نے کہا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن
ایک دونوں سائڈ آف دا سٹوریز تو آئے نا. میں یہ کہہ رہا تھا, میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کی اس طرح تصدیق نہیں کی جا سکتی, کیونکہ خود میں وہاں پہ نہیں موجود تھا. لاکھوں اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب اپنے کئی انٹرویوز میں کہتے ہیں او جناب 1 مہینے بعد ختم, کہانی ختم. تو 1 مہینے بعد کیا واقعی ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. لیکن آپ اگلے کا پوائنٹ آف ویو پھر بھی چلاتے ہیں کہ جی شیخ رشید نے یہ بات کی. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. عمران ریاض خان صاحب بول کے اندر ہی کام کرتے ہیں, تو بول نیوز کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک وزیر ہے, وہ یہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہیں, انہوں نے جا کے حلف لے لیا, وزیر بننے کا اس نے حلف لے لیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی شامل تھے, پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ وزیر. تو بول نیوز نے یہ خبر چلائی کہ جی عمران خان کا خیال کاسترو وہ بندہ ہے جس نے حلف اٹھایا, عمران خان کا خیال کاسترو کے وزیر بننے پر لا علمی کا اظہار ذرائع. ٹھیک ہے, ذرائع. اب یہ آپ نے ذرائع کے حوالے سے خبر دے دی, کیا پتا عمران خان کو واقعی پتا ہو, اور عمران خان صاحب کے یہ ذرائع جو بھی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ میں نے آپ سے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے یہ میں کس طرح تصدیق کر سکتا ہوں اس بات کی. میں یہ کہہ رہا تھا ہاں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ جا کے آپ تصدیق کروا لیں. یہ اوپن چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کور ہو گیا. جتنی باتیں پچھلے 2 ویلاگز میں کہی ہوئی ہیں نا, اس کو جا کے تصدیق کروا لیں جنرل باجوہ سے کہ بھائی جان منصور علی خان یہ سب کچھ کہہ رہا ہے, ایسے ہی ہوا تھا. آپ کا یہی تھاٹ پروسیس ہے, آپ اگلے کے بارے میں یہی سوچتے ہیں, واقعات کے حوالے سے آپ کی یہی کوٹیشن ہے, یہ جا کے آپ بے شک تصدیق کروا لیں. اب ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. اور ہاں اب یہ جب میں نے کہہ دیا نا, اب کھل کے کامنٹ کریں, اب کھل کے جنرل باجوہ کے اوپر, ان کی سائڈ آف دا سٹوری کے اوپر کھل کے کامنٹ کریں, بیکاز اٹ از اوپن. اور میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ نہیں جناب یہ آپ نے کیوں کہہ دیا تو وہ کیوں کہہ دیا. یہاں پہ لونڈے لوڑوں والا کام نہیں ہوتا, یہاں پہ وہ سہولت موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ کریں. پوائنٹ آف ویو سب کا دیں گے, پوائنٹ آف ویو سب کا دیں گے. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو فرا گوگی والا واقعہ ہوا تھا کہ جی وہ عمر فاروق نے کہا کہ جناب میں نے گھڑی جو ہے وہ فرا گوگی کو بیچی ہے. اس کے بعد ہمیں ایک اور سٹوری کا اینگل آیا کہ نہیں جی وہ فیکٹ فوکس کے اوپر احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر یہ آیا کہ نہیں جناب جن جو ٹریول پلان ہے اس کے مطابق تو فرا گوگی اس وقت گئی نہیں تھی وہاں پہ. اب یہ سارا کچھ تو پی ٹی آئی کے فیور میں جاتا تھا, ہم نے اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا. جس صحافی نے وہ سٹوری دی تھی ہم نے اس کو بلایا, انوائٹ کیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اے آر وائی نے اس کی منتیں ترلے کر لی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اے آر وائی نے اس صحافی کی منتیں ترلے کر لی, تیری مہربانی تو ساڑھے کو لا جا, کیونکہ یہ سٹوری جو ہے نا اس سے پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. لیکن اس نے کہا میں اے آر وائی پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے پہ غداری کے فتوے لگائے تھے. تو مجبوراً پھر ان کو ہمارے شو کے کلپس ہی چلانے پڑے کہ اس نے ہمارے شو میں جو کچھ کہا تھا. تو ہم نے سائڈیں سوٹیں کسی کی لینی. ہاں فیکچولی جو چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جو ایک سائڈ بندہ بول رہا ہوگا ہمیں اوپن, آج بھی اوپن یہاں پہ یہ میرے اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما ہو, فواد چودھری صاحب, فاروق حبیب, عثمان ڈار, عمران خان صاحب خود, شہباز گل, یہ وہ کیا نام ہے خاتون کا, مسرت جمشید چیمہ, ان کو بھی بڑی آگ لگی ہوئی ہے میرے کامنٹس کے اوپر. حاضر محترمہ آئیے آمنے سامنے بیٹھیں, آمنے سامنے. میں نے برا بلا کہنا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے کرو. کہ بہ کے تسی بہ کے ٹویٹاں دے اتتے تو کسی ہور نوں بلا کے میرا سامنا کریں نا, میرے سامنے آ کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی درخواست ہے, میرے سامنے آ کے بیٹھ, اور جڑیاں گالاں بھی کٹنیاں نا میرے سامنے آ کے بیٹھو, کیونکہ تانوں پتہ ہے اس گل دا, تسی گالاں کٹو گے تو 4 ادھروں بھی آن گے. میں بھی لاہوری ہے جناب, میں بھی لاہوری ہاں, اندرون لاہور شہر کی جمپل ہی ہے, صرف آپ کی اطلاع کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ ABCD بعد میں سیکھتے ہیں, گالیاں پہلے سیکھتے ہیں, لیکن یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم دیتے نہیں ہیں, آتی ساری ہیں دیتے نہیں ہیں. چلیں خیر آ جائیں, اب خبروں کے اوپر آ جائیں یار, بڑی لمبی بات ہو گئی, ادھر سے ادھر کہیں چلے گئے. اچھا جی, جنرل باجوہ کا ہمارے سورس نے جو ہمیں بتایا کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تحریک عدم اعتماد کی رات کو کیا ہوا تھا؟ کیا عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑا تھا؟ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اس قسم کی چہمگوئیاں ہوئی تھی جی عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑ گیا تھا, عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑ گیا تھا. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ سب سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی ہوئی باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. پھر ایک اور کنسپیریسی تھیوری چلی تھی کہ جناب جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر کے جنرل فیض کو لایا جا رہا تھا. اس طرح کی باتیں بھی ہوئی تھی کہ جی ان کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا. ایسا بھی قطعی طور پہ کچھ نہیں ہوا تھا. یہ ٹوٹلی من گھڑت اور فضول خبریں, یہ بھی ہمیں کلیریفائی کیا گیا. بلکہ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس واقعے کے بعد, تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی جنرل باجوہ کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی.
ایک روٹین کے طور پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, مطلب 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد, تو کوئی ایسی ہارش فیلنگز, کوئی ایسی بات, نتھنگ ایٹ آل. اور ساتھ انہوں نے بلکہ یہ بھی ہماری سورس نے بتایا کہ قاسم سوری صاحب نے جو کچھ کیا تھا, وہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, اور کہا تھا کہ جناب یہ بیرونی سازش ہے, میں نے چوک کے چھوڑ دینا ہے. جنرل باجوہ کا یہ ماننا ہے کہ ان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو بہت سیکرٹ بنا کے رکھا ہوا تھا. اس پلان کے بارے میں جنرل باجوہ کو کچھ نہیں پتا تھا. اور اس سے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے 1 یا 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ایک بات کہی تھی کہ میں جو کچھ بھی کروں گا آئین اور قانون کے مطابق کروں گا. یہ بھی کہا تھا ان کو. اب کتنا کو آئین اور قانون کے مطابق کیا, میرا خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو کافی حد تک کلیئر کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو انفارمیشن ہے وہ ہے عثمان بزدار کے حوالے سے. ہم نے پہلے بھی چند انفارمیشن دی تھی, لیکن یہ ایک نئی انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے, جس طرح کی اس کی کارکردگی ہے, یہ آپ کی 22 سال کی محنت کو تباہ کر کے رکھ دے گا پنجاب کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو جب بھی میں کہتا تھا, عمران خان صاحب مجھے کہتے تھے, میں نے ان سے کہتا تھا کہ یہ صرف نہ اہل نہیں ہے بلکہ کرپٹ بھی ہے. اور پھر میں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت لا کے دکھائیں. تو میں نے جا کے عمران خان صاحب کو ایک فائل دکھائی ان کی مبینہ کرپشن کی. تو عمران خان صاحب نے جب دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا از دیٹ اٹ, یا اور بھی ہے؟ تو میں نے ان کو آگے سے کہا کہ پرائم منسٹر بس اتنا ہی کافی ہے, آگے میں نے آپ کو دکھایا تو یو ول بی امبیرسڈ. اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہوئی, بڑی امپورٹنٹ. لیکن میں خود بذات خود یہ آپ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر رہا کیونکہ وہ شہزاد اکبر صاحب کی پرسنل نوعیت کی ایک ایشو ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا, ان کو انفارم کیا گیا تھا. میں لیکن اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میری نظر میں وہ ایک پرسنل لیول کا ایشو ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک پوائنٹ جو عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے اوپر کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ احتساب کے خلاف تھے. یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے تو احتساب تھا ہی کچھ نہیں, اور یہ کہتے تھے کہ جناب کرپشن ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی تھی. تو اس کا پوائنٹ آف ویو, اس معاملے کا پوائنٹ آف ویو یہ آیا ہے کہ ان کو اس بات کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ بھائی جان آپ یہ احتساب کا معاملہ جو ہے نا اپنے اپوزیشن کے رہنماؤں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب جب آپ کو خود عثمان بزدار کی مبینہ کرپشن کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی تو آپ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہے تھے؟ آپ کے اپنے رینکس کے اندر جن لوگوں کے اوپر اعتراضات تھے آپ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتے تھے؟ یہ اعتراض تھا جو اٹھایا جاتا تھا. یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ جناب آپ فلاں کے اگینسٹ ایکشن نہ لیں, فلاں کے اگینسٹ ایکشن نہ لیں. یہ کہا جاتا تھا کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ کریں, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو کالی بھیڑیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیں. یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اچھا, پھر اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ایک معاملہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں کہا گیا کہ میرا جو سوال تھا, میں نے اپنی سورس سے پوچھا کہ آپ جا کے باجوہ صاحب سے پوچھیں کہ جناب یہ اعظم خان صاحب کو کیوں لگایا گیا تھا, کیونکہ اعظم خان صاحب کی وجہ سے جہانگیر ترین کی بھی لڑائی ہوئی, اعظم خان کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ ناراض ہوئے پارٹی کے اندر. تو وائی اعظم خان, وائی اسپیسیفکلی اعظم خان؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جی اعظم خان صاحب جو ہیں وہ خود عمران خان صاحب کی اپنی چوائس تھے, اور سینیورٹی کے لحاظ سے کوئی 137ویں نمبر کے اوپر آتے تھے, 137ویں, لیکن پھر بھی ان کو اتنی سینئر پوزیشن کے اوپر لا کے بٹھایا گیا. یہ جب وجہ یہ تھی کہ جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو پرویز خٹک جو ہے وہ ان کی سنتے نہیں تھے, عمران خان صاحب کی سنتے نہیں تھے. اور اعظم خان اس وقت جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے کے پی کے اندر, تو عمران خان صاحب سارا کچھ جو ہے وہ اعظم خان کے تھرو کروا لیا کرتے تھے کیونکہ پرویز خٹک ان کی مانتے نہیں تھے. یہ البتہ یہ دوسری سورس ہے جس نے مجھے یہ بات کنفرم کی ہے. مجھے پہلے ایک اور سورس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب کو دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ نہ بنانے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی بات نہیں مانتے تھے, تو اس لیے پرویز خٹک صاحب کو ریموو کر دیا گیا وہاں سے, اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا. اچھا, اور وہ جنرل باجوہ کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیسکلی چند ایسے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے جو یس سر کریں, آگے سے کوئی بحث مباحثہ نہ کریں, جو ان کو کہہ دیا جائے وہ کر دیں. اور وہ دونوں صوبوں کو, خیبر پختونخوا اور پنجاب کو, بیسکلی اسلام آباد میں بیٹھ کے چلانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی تھیں.
اچھا، اس کے بعد ایک میں نے اور سوال بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے آج کل ان کو احساس ہوا ہے کہ میری بہت بڑی غلطی تھی، غلطیاں آج کل ان کو یاد آ رہی ہیں، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. انہوں نے کہا ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی، تو میرا سوال تھا کیا ایکسٹینشن لینا آپ کی بہت بڑی غلطی تھی؟ تو میری سورس نے مجھے بتایا کہ یہ اگست 2019 کی بات ہے، اگست 2019 کی. اس وقت جنرل باجوہ جو ہے باہر واک کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. مجھے پتا لگا کہ جنرل باجوہ کو واک کرنے کا بہت شوق ہے، تو وہ واک کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو جنرل باجوہ کی بیگم آئیں اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، ٹی وی پہ آپ کی ایکسٹینشن کی خبر چل رہی ہے. اب دوبارہ اگین ایک ڈسکلیمر کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی سب کچھ ہوا ہو، لیکن یہ صرف ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی ٹی وی کے اوپر آپ کی ایکسٹینشن کی خبر چل رہی ہے. اس سے 2 ہفتے پہلے جنرل فیض اور چند لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن لینی چاہیے. جنرل فیض نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی. تو جب یہ خبر چل گئی تو جنرل فیض، جنرل آصف غفور اور 4 بندے جنرل باجوہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سر اب ہو گیا ہے، اب آپ قبول کر لیں ورنہ بڑی شرمندگی ہوگی، اس سے پیچھے مت ہٹیے گا. اور رات تک جو ہے انہوں نے بیٹھ کے جنرل باجوہ کو اس کے اوپر قائل کیا کہ آپ کو ایکسٹینشن لینی چاہیے. اس کے علاوہ اگلے دن عمران خان نے انہیں اگلے دن بتایا کہ میں تو اکتوبر 2018 میں ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے. اکتوبر 2018 کا کیا مطلب ہے کہ خود پرائم منسٹر بننے کے 2 مہینے کے بعد ہی عمران خان صاحب 18 اگست 2018 کو پرائم منسٹر بنے تھے. اکتوبر 2018 میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے. اس کے بعد کسی نے عدالت میں پھر اس کے بعد ایک درخواست دی ان کی ایکسٹینشن کے خلاف. تو جنرل باجوہ کی بیگم نے انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ میں نہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ ایویں خم کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے چھوڑنا نہیں، آپ کو اس کیس کو لڑ کے جانا ہے. اگر آپ کیس لڑے بغیر چلے گئے تو یہی لگے گا کہ آپ کو جو ہے اس کیس کی وجہ سے چلے گئے ہیں، تو آپ اس کیس کو لڑیں. اس کے بعد میں نے دوبارہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں. جب یہ سب کچھ ہو بھی گیا، سارا کچھ کلیئر ہو گیا، تو میں نے دوبارہ سوچا. لیکن اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہو گئے، انٹرنیشنلی بہت سے ایسے واقعات ہوئے، IMF کی ڈیل نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے میں کنٹینیو کرتا گیا، اور پھر میں نے اپنی اگلی ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ انتظار کیا. اچھا جی، اس کے بعد اگلا میرا سوال تھا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہ جی شیخ رشید صاحب کے بارے میں. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور ایک قسم کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن کے طور پہ جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ جنوری فروری 2022 میں، اب یہ دوبارہ یہ ان کا کلیم ہے، جنوری فروری 2022 میں اسی سال شیخ رشید صاحب جنرل باجوہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ایدے کولو نہیں چلنی، جنرل صاحب کچھ کرو. یہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ایدے کولو نہیں چلنی، جنرل صاحب کچھ کرو. یہ شیخ رشید صاحب نے جنرل باجوہ کو کہا ہے بقول جنرل باجوہ کے. اور ویسے مطلب آپ پبلک ڈومین میں شیخ رشید صاحب کی باتیں سنیں کہ میں تے خان دے نال تے میں خان نوں نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے، میں نے میری سیاست خان کے ساتھ. ادھر جنرل باجوہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شیخ رشید ان کے پاس آئے تھے اور ان کو آ کے کہا تھا کہ ایدے کولو نہیں چلنی، جنرل صاحب تسی کچھ کرو. اس کے بعد ایک اور جو مجھے پتا لگا کہ جی شیخ رشید صاحب کو فوج میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا. یہ بالکل ان کا غلط امیج ہے کہ جی میں بڑا ان ہوں اور میرے بڑے کانٹیکٹس ہیں، کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا. یہ بالکل غلط امیج ہے. میرے 4 سال کے دوران جتنی دیر یہ حکومت رہی جنرل باجوہ کی، جنرل باجوہ جس میں آرمی چیف تھے، انہوں نے کہا میں نے تو شیخ رشید کو اپنے اتنا اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں دیکھا. اس سے پہلے کی بات کچھ اور ہے، لیکن میرے دور میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اور جو ایگزیکٹ لفظ ان کے بارے میں آیا ہے، ایبسولوٹلی یوز لیس گائے، ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، ایبسولوٹلی یوز لیس گائے، اس کو کچھ نہیں پتا. اس کے بعد انہوں نے ایک چینی وفد سے جب ملاقات ہو رہی تھی، اس میں بھی جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب بیٹھے تھے. کچھ وہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا تھا. لیٹس لیو دیٹ، اس کو چھوڑ. لیکن جو کرکس ہے نا شیخ رشید صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹلی یوز لیس گائے. اچھا، ایک اور لفظ بھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن میں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، میرے خیال میں ٹھیک نہیں لگتا، رہنے دیں، چھوڑ دیں اس کو. ہاں، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اینکر پرسن ہے، صحافی ہیں، ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے کہ
جب تک جنرل باجوہ نے اپنی کمانڈ نہیں چھوڑی تھی, مطلب اپنی اسٹک نہیں دی تھی, نئے آرمی چیف نہیں آئے تھے, تو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پہلی بیل کے اوپر فون اٹھا لیتے تھے. جتنی دیر جنرل باجوہ جو ہے آرمی چیف رہے ہیں, وہ بہت بڑے اینکر ہیں پاکستان کے, تو وہ پہلی بیل کے اوپر فون اٹھا لیتے تھے. اور جب سے ان کی اسٹک گئی ہے تو ایک دفعہ ان کو فون کیا گیا, انہوں نے فون نہیں اٹھایا, میسج کیا گیا, انہوں نے میسج کا جواب نہیں دیا. 29 تاریخ کے بعد ان کے نام کے آخر میں خان آتا ہے, اور وہ عمران ریاض خان نہیں ہے. بس یہ میں اس حد تک جاؤں گا. اچھا یہ بھی نہ سمجھنا منصور علی خان یہ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے نام کے اینڈ پہ بھی خان آتا ہے. بس میں یہی تک, اب تسی بھی کچھ گیس کرو نا, سارا کچھ میں ہی کراں بھائی. آگے چلیں. ہوتا ہے بھائی, یہی ہوتا ہے بھائی. یہ نا پیغام ہے تمام آرمی چیفز کے لیے جو آنے والے ہیں, بچ کے رہیے, ان چمچوں سے بچ کے رہیے. یہ بیڑا غرق کرتے ہیں, یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. جتنی دیر اسٹک آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, آپ سب کچھ ہوتے ہیں. جیسی اسٹک آپ نے اگلے کو دی, اس کے بعد آپ گئے, آپ ختم, آپ کو نہیں وہ گھاس ڈالیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک سوال ہوا, یہ آڈیو لیکس کون کرتا تھا؟ یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس ہو رہی تھی, تو اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہیں, یہ کوئی چھوٹا سا کوئی بندہ تھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں جاب کرتا تھا. تو روزانہ کے حساب سے وہاں پہ ایجنسی سویپنگ کرتی تھیں, تو وہ جب سویپنگ کے لیے آتی تھی وہ اس ڈیوائس کو اٹھا لیتا تھا, اور جب وہ سویپنگ کر کے چلے جاتے تھے تو وہ ڈیوائس کو واپس رکھ دیتا تھا, اور وہ ریکارڈنگز کر رہا تھا. اور میری اطلاع کے مطابق 3-4 ریکارڈنگز جنرل باجوہ کی بھی ہوئی ہیں. جو مال ریکور ہوا ہے نا, وہ بندہ پکڑا گیا ہے, لیکن اس سے جو سامان میں ریکور ہوا ہے اس میں 3-4 ریکارڈنگز جنرل باجوہ کی بھی شامل ہیں. آگے چلیں. عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات جو ایوان صدر میں ہوئی, کتنی ملاقاتیں ہوئیں, کیا بات ہوئی اس کے اندر, مختلف سورسز مختلف چیزیں بتا رہے ہیں کیا ہوا. اس کے بارے میں پتہ لگا ہے, اکارڈنگ ٹو جنرل باجوہ سٹانس, جو میری سورس نے بتایا کہ بہت عرصے سے عارف الوی صاحب یہ ٹرائی کر رہے تھے اور منانے کی کوشش کر رہے تھے جنرل باجوہ کو, اور ڈفرینٹ اور سورسز سے بھی جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی آپ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں, آپ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب اتنی دیر سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے میر جعفر میر صادق لگے ہوئے تھے. بہرحال اس کے بعد عارف الوی صاحب نے ان کو منا لیا کہ جی ٹھیک ہے, پلیز آپ ملاقات کریں. تو پہلے جنرل باجوہ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ان کو میرے گھر لے آئیں. تو پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں, وہ ٹھیک نہیں لگے گا, آپ اس طرح کریں کہ نیوٹرل ایریا جو ہے نا وہ ایوان صدر بنتا ہے, آپ ایوان صدر آ دیں. تو اس کے بعد یہ ایوان صدر کے اندر ملاقات ہوئی, اور ایوان صدر میں جب یہ ملاقات ہوئی تو پہلے عارف الوی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور جب ملاقات ہوئی, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ادھر سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے میر جعفر میر صادق, اور اس کے بعد جب یہاں پہ انٹری ہوئی ہے, جیسے کہتے ہیں نا پہلی دفعہ آمنے سامنے آنا, تو ایسے عمران خان صاحب ان سے ملے ہیں جیسے پتہ نہیں برسوں کے پرانے دوست آپس میں ملتے ہیں, ایسی کارڈیل طریقے سے جپھی ڈالی انہوں نے جا کے. مطلب ہے کوئی وہ میر جعفر میر صادق اور غدار ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, نتھنگ ایٹ آل. بڑے طریقے سے جا کے انہوں نے جپھی ڈال کے بیٹھ کے باتیں کی. تھوڑی دیر عارف الوی صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے, اس کے بعد عارف الوی صاحب چلے گئے. 1-on-1 میٹنگ اس کے بعد جنرل باجوہ کی اور عمران خان صاحب کی ہوئی. جو کور ڈیمانڈ تھی, جو ایک ڈیمانڈ تھی, وہ یہ تھی کہ جی ان کو کہیں کہ الیکشن کرا دیں. تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, الیکشن میں نہیں کہہ سکتا, آپ نے خود ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اسمبلیز میں واپس جائیں اور خود جا کے نیگوشیٹ کریں. یہاں پہ ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ یہ میر جعفر میر صادق کنوں کہنا ہے, مطلب یہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا خدا پاک کی قسم, یہ ہم آپ کو نہیں کہتے, یہ ہم نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں کرتے. آپ کا اللہ معاف کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی کہ ہم آپ کے لیے لفظ استعمال کریں, یہ تو ان کے لیے. اور یہ بات, یہ سوال کہ میر جعفر میر صادق کنوں کہنا ہے, یہ اور بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ایک ہی جواب آتا تھا کہ خدا پاک کی قسم, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, آپ کے لیے کچھ نہیں. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 29 تاریخ کو جیسے ہی ہینڈ اوور ہوا ہے تو جنرل باجوہ غدار کا ٹرینڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ اچھا, اس میں ایک اور بات کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں صرف. یہ چند لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کسی نے کہا جی عارف الوی صاحب کے ساتھ لاہور میں بھی ملاقات ہوئی ہے. ایسا کوئی چکر نہیں تھا, صرف ایک ملاقات ہوئی تھی, 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور وہ ایوان صدر میں ہوئی تھیں. عارف الوی
اور نے کروائی تھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کروائی تھی. یہ بھی ایک کلیئر ہو جائے. اچھا پھر وہ چونکہ ابھی ریسنٹلی وہ جو باس والی بات آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باس کہا کرتے تھے, تو عمران خان صاحب نے چند ویلاگرز کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے, ایسی کوئی چکر نہیں ہے, میں نہیں کہتا کسی کو باس. تو وہ اس کے اوپر یہ پتہ لگا کہ یہ باس والا جو چکر ہے یہ بیسکلی عمران خان صاحب جو ڈفرینٹ جو سبارڈینیٹس تھے نا, مطلب جب گفتگو کرتے تھے اس میں جنرل فیض ہو گئے یا کیا کہتے ہیں جنرل آصف غفور ہو گئے, ان لوگوں سے جب پوچھتے تھے نا تو پوچھتے تھے باس کا موڈ کیسا ہے, باس کدھر ہے, مطلب وہ اس طرح بات کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو آ کے بتایا کہ جی وہ پرائم منسٹر جب آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح یہ باس کہتے ہیں. تو تب انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ ان کو انہوں نے پھر ڈائریکٹلی ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح مت لکھا کریں, میرے سبارڈینیٹس کو پرائم منسٹر آف پاکستان جب اس قسم کا میسج بھیج رہا ہے یا یہ بات کر رہا ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا, تو پلیز یہ باس کا لفظ مت استعمال کریں. اچھا میں اس کے اوپر بلکہ پی ٹی آئی کے چند وہ لونڈے لپاڑوں کو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نا ایک پرانا ایک نکالا ہوا تھا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ نے ایک کامنٹ کیا ہوا تھا کہ جی عمران خان از ناٹ مائی فرینڈ, ہی از مائی باس. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, یہی بات تو پہلے بھی یہی کہی تھی کہ جنرل باجوہ نے اس وقت بھی ان کو یہی کہا تھا کہ سر میں آپ کا پارٹنر نہیں ہوں, آپ میرے باس ہیں, تو آپ مجھے باس کا لفظ میرے لیے بالکل بھی استعمال مت کریے, آپ میرے باس ہیں. وہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے بعد سائفر کے معاملے کے اوپر, اینڈ دس از دا لاسٹ کامنٹ, سائفر کے معاملے کے اوپر کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ دوسری میٹنگ ہوئی تھی, جو شہباز شریف جب تک وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے, تو اس وقت شہباز شریف چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے اس وقت امریکہ میں, جنہوں نے یہ سائفر لکھا تھا اور اب جو فارن سیکرٹری بن چکے ہیں, ان کو میڈیا کے سامنے لے آیا جائے. لیکن جنرل باجوہ نے اس کے خلاف رائے دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہی از اے بیوروکریٹ, یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے اس قسم کی ایکسپلینیشنز دیں. سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جانا چاہیے. بیوروکریٹس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس معاملے کی بیٹھ کے ایکسپلینیشنز وغیرہ دیں. تو اس لیے پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ووٹ کیا گیا. اس ساری گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, دوبارہ ایک ڈسکلیمر, یہ ان کے کلیمز ہیں. کیا یہ ان کے کلیمز ہیں؟ جی ہاں, یہ ان کے کلیمز ہیں. کیا یہ کلیمز درست ہیں یا نہیں؟ یہ ان کے کلیمز ہیں, ظاہری بات. تو اگر کسی نے جا کے کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ جنرل باجوہ کے کلیمز ہیں, جائیے رابطہ کیجئے جنرل باجوہ سے اور پوچھ لیجئے کہ منصور علی خان یہ سب کچھ کہہ رہا ہے, کیا یہی آپ کے کلیمز ہیں؟ جواب آپ کو خود مل جائے گا. اللہ حافظ.